مسیح یسوع کے جلالی ببرکت نام میں آپ سبوں کو سلام۔ سب سے پہلے میں آسمانی باپ کا، اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا اور پاک روح کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل صاحب کا اور سسٹر نوش عمران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آج خدا نے ان کے دل میں ڈالا کہ آج خدا کے پاک اور زندہ کلام کو میں آپ کے سامنے سناؤں۔ ہلیلویا! سب خوش ہیں؟ خدا کا زندہ کلام سننے کے لیے سب خوش ہیں؟ پریز دی لارڈ! ہاتھ لہرائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ اس کا مطلب آپ سب تیار ہیں، اور آپ سب جو تیار ہیں یقیناً آج خدا کے پاک کلام سے آپ برکت پائیں گے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے پاک اور زندہ کلام میں سے سیکھیں گے بیج بونے والے کی تمثیل۔ بیج جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، زمین جو ہے وہ کلیسیا ہے، آپ لوگ ہیں، اور بیج بونے والا پہلے خداوند یسوع مسیح اور اب اس کے خادم ہیں۔ ہلیلویا! تو آئیں ہم حوالہ دیکھیں کلام پاک میں سے۔ متی کی معرفت لکھا گیا خدا کا زندہ کلام اور اس کا 13واں باب، اور پہلی آیت سے ہم خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے یہ حوالہ نکالیں اور بغور اس کو دیکھیں۔ میں تلاوت کروں گا۔ لکھا ہوا ہے، اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا، اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہوگی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا، اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی، اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں۔ دیکھو، ایک بیج بونے والا نکلا، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے، اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ گئے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے، اور کچھ جھاڑیوں میں گرے، اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہو وہ سن لے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا اور عمل کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر 4 قسم کی جگہوں کا ذکر ہے، 4 قسم کی زمین کا ذکر ہے۔ یہاں پر زمین میں نے بتایا ہے لوگ ہیں، کلیسیا ہے۔ بیج کیا ہے؟ خدا کا زندہ کلام ہے، اور بیج بونے والا پہلے یسوع مسیح تھا، اب اس کے خادم ہیں، یعنی جس کو خدا کھڑا کرے، استعمال کرے، وہ کیا ہے؟ خدا کا جو کلام سنا رہے ہیں وہ بیج بو رہا ہے، بیج بونے والا ہے، خدا کا خادم۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ راہ کے کنارے والی جو زمین ہے، اب آپ سب نے ان 4 زمینوں میں سے دیکھنا ہے کہ آپ نمبر 1 والی زمین ہے، یا 2 والی زمین ہے، 3 والی زمین ہے، یا 4 والی آپ زمین ہیں۔ آپ نے اپنے دل کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے معیار کو دیکھنا ہے، آپ نے جانچنا ہے، آپ نے آپ کو پرکھنا ہے کہ آپ کون سی زمین ہیں۔ جو راہ کے کنارے والی پہلی زمین ہے، اس کا دل جو ہے یہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ رستے میں جب کوئی رستہ بن جاتا ہے، لوگ چلتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گزرتے ہیں،
بعض جگہیں گاؤں میں ایسی ہیں ہوتی وہ کچی ہیں, سڑکیں ہوتی کچی ہیں, لیکن لوگوں کے چلنے کی وجہ سے وہ زمین جو ہے بہت سخت ہو جاتی ہے, اور بیج بونے والا بیج بوتا ہے. تو جو لوگ گاؤں میں جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جہاں پہ کھیتی باڑی کی جاتی ہے سائیڈوں پہ رستے بھی ہوتے ہیں, بعض جگہوں پہ جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں, بعض جگہوں پہ سخت پتھر بھی جو ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں, کچھ کٹھے کر کے رکھ دی جاتے ہیں, کچھ ویسے ہی کوئی اس جگہ پہ کچھ ادھر پڑے ہوتے ہیں. تو میرے عزیزوں, پہلی جو زمین ہے وہ رستے والی زمین ہے, جہاں سے لوگ گزرتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں. لیکن کچھ بیج جب بویا جاتا ہے, ایسے جب پھینکا جاتا ہے, تو وہ لازمنی کہ جس جگہ پر پھینکا جاتا ہے وہیں پہ سارا گرے, سائیڈوں پہ ادھر ادھر بھی گر جاتا ہے. تو یہاں پر راہ کے کنارے والی جو زمین ہے ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں, اور سخت دل جو ہے وہ کبھی بھی بات جو ہے وہ قبول نہیں کرتا. جو اسے سمجھایا جاتا ہے, جو اسے سکھایا جاتا ہے, جب اس کی رہنمائی کی جاتی ہے وہ جلدی بات نہیں مانتے, وہ جلدی جو ہے بات کو سمجھتے نہیں ہیں, قبول نہیں کرتے, کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ کیا ہے, سخت ہے. سخت جان, سخت دل جو ہے وہ کبھی بھی خدا کے کلام کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے, اور پھر وہ ضدی ہوتے ہیں, اور تربیت جو ہے اس کو بڑی مشکلوں سے وہ سمجھتے ہیں, قبول کرتے ہیں. وہ چاہے خدا کا کلام ہو یا دنیاوی طور پہ کوئی بات سکھائی جائے, سمجھائی جائے, مدد کی جائے, وہ جلدی نہیں قبول کرتے. تو یہ جو سخت دل ہوتے ہیں, ضدی ہوتے ہیں, یہ لوگ راہ کے کنارے جو بیج گرا ہے اس کی مانند ہے. اور ایسا بیج جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, پرندے آتے ہیں اور وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جن کو صرف اپنے آپ سے پیار ہے, نہ خدا کے کلام سے پیار ہے, نہ خدا سے پیار ہے, اور نہ ہی خدا کے خادموں سے پیار ہے. وہ کلیسیا میں ہوتے ضرور ہیں, لیکن ان کے دل جو ہیں ابلیس نے سخت کیے ہیں, اس جہان کے کاموں کے سبب سے ان کے دل جو ہے وہ سخت ہے. اور سخت دل جو ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے, اسے اپنے آپ سے ہی صرف پیار ہوتا ہے, اور وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتے روحانی طور پہ, وہ کبھی بھی روحانی طور پہ نہیں بڑھتے. اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی زمین جو ہے وہ راہ کے کنارے والے لوگوں کی زمین ہے, آپ سخت دل ہیں, آپ ضدی ہیں, آپ نے چیک کرنا ہے. اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کو بدل لیجئے. اور دوسری جو زمین ہے وہ پتھریلی زمین ہے, یعنی پتھروں کی جگہ پہ جو بیج گرتا ہے, اور پتھر جو ہیں وہاں پہ آپ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی پانی ڈال لیں, کیونکہ وہاں پہ زمین جو ہے وہ بہت نرم نہیں ہوتی, اور پتھروں نے جو ہے زمین کو سخت کر دیا, اور پھر پتھروں کی وجہ سے پھل جو ہے وہ نہیں ملتا. اور دوسرے لوگ جو ہے وہ پتھریلی زمین ہے, اور یہ ایسا شخص جو ہے وہ شخصی طور پہ کلام کو قبول نہیں کرتا, عمل نہیں کرتا. اور ہمیں اپنے آپ کو ساتھ ساتھ چیک کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ دل کی کیسی ہے, ہم کس زمین میں ہمارا شمار ہوتا ہے. میرے عزیزو, خدا کا کلام جو ہے وہ اس لیے سنایا جاتا ہے تاکہ آدمی اپنے آپ کو جانچے, پرکھے, غور کرے اور دیکھے کہ اس کا معیار کیا ہے, کلام کے مطابق وہ کیسا ہے. اور جب کوئی اپنے آپ کو پرکھتا ہے, جانچتا ہے, تو یاد رکھیں خدا کا کلام جو ہے آپ کو قبول کرنے کی طاقت دیتا ہے.
خدا کا کلام آپ قبول کرنے کے لیے مضبوط ہوتے ہیں جب آپ پرکھتے ہیں, جانچتے ہیں. جب تک آپ اپنے پر غور نہیں نہ کرتے, جانچتے نہیں ہیں, آپ ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں. آپ کا شمار ان میں ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے پادری صاحب, کمال کر دیا آپ نے, دل کو لگا ہے. لیکن دل جو ہے وہ کیسا ہے؟ وہ پتھروں کی جگہ والا ہے, یعنی اس کی کنڈیشن ایسی ہے جیسے بہت سارے پتھر رکھے ہوئے ہیں, یا ایسا دل ہے جیسے راہ کے کنارے جو ہے بیج گرا. میرے عزیزو, واہ واہ سے یا تعریفوں سے یا وقتی طور پہ یہ کہنا کہ خدا کا کلام مجھے بہت پسند آیا ہے, مجھے بہت اچھا لگا ہے, اور میں اب آپ کا پکا ممبر ہوں, میں پادری صاحب تہاڈا دیوانہ ہو گیا ہاں, مینوں تہاڈا کلام بہت چنگا لگا ہے, دل سے لگیا ہے, میرا ذہن جڑا ہے انہیں قبول کیتا ہے. لیکن صرف کہنے کی حد تک نہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ یسوع مسیح بھیڑ میں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ان میں بہت سارے مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں, لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. یعنی صرف یہاں تک, زبان تک, گلے تک تعریف کریں گے, واہ واہ کریں گے, لیکن دل میں جگہ نہیں دیں گے. تو یسوع کہاں آنا چاہتا ہے؟ آپ کے اور میرے دل میں آنا چاہتا ہے. تو میرے عزیزو, ہم نے عمل کرنے والا شخص بننا ہے, نہ کہ پتھریلی زمین والے ہم نے بننا ہے. ہم نے خدا کے کلام کو جو ہے قبول کرنا, نہ کہ رد کرنا ہے. اور پھر تیسری زمین جو ہے اس کے لوگ جو ہے وہ کیسے ہیں؟ جھاڑیاں. جھاڑیاں کیا ہیں؟ دنیا داری کی فکریں. یہاں چرچ میں آئے, کلام کو سنا, قبول کیا, اور جب باہر گئے, اپنے گھروں میں گئے, تو پھر وہ سب کچھ بھول جانا ہے. اگلے سنڈے پوچھیں بعض لوگوں سے تو ان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ پچھلے سنڈے ہم نے کلام کیا سنا ہے. تو جھاڑیاں جو ہیں یہ دنیا داری کی فکریں ہیں, دنیا داری کے کام ہیں. اور جب کوئی شخص, مرد ہے, عورت ہے, وہ دنیا داری کی طرف چلا جاتا ہے, ہر کوئی کام کرتا ہے, لیکن ہم بھی دنیا داری میں رہتے ہیں. ہم خود بھی خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں, اور ہم دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں کہ خدا کے زندہ کلام پر عمل کریں, خدا کے زندہ کلام پر عمل کریں. اور بہت سارے لوگوں کی طرف جب وزٹ کے لیے جاتے ہیں, سب کہتے ہیں جی ہم تیار ہیں, ہم تیار ہیں. اور پھر جب وہ نہیں چرچ آتے تو پھر ہم دوبارہ جب وزٹ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ آپ چرچ کیوں نہیں آئے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی رشتہ دار آ گئے, بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے فلاں جگہ پہ پہنچنا تھا اور ہم ادھر چلے گئے, فلاں بندہ کی یا بندی کی یا عزیز کی طبیعت خراب ہوگی, ہم اس کے لیے چلے گئے. تو یہ کیا ہیں؟ یہ جھاڑیاں ہیں, یہ جھاڑیوں والی زمین ہے کہ آپ دنیا داری کی فکروں میں, اور دنیا داری کی فکریں آپ کو دبا لیتی ہیں, آپ کے بیج کو کیا کر لیتی ہیں؟ دبا لیتی ہیں. اور بیج جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے, کیونکہ اوپر کیا ہے؟ جھاڑیاں ہیں. جھاڑیوں کو کاٹا جائے گا, ختم کیا جائے گا, تو پھر بیج جو ہے اس کو جگہ ملے گی. اور جب تک بیج جو ہے وہ بڑھے گا نہیں اور اپنے معیار پر نہیں آئے گا, اپنی پوزیشن پر نہیں آئے گا, وہ کبھی بھی پھل نہیں دے گا. آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ آم کا درخت لگایا ہے اور وہ چھوٹا سا ہی ہے, تو آپ کہیں کہ اس کو آم کیوں نہیں لگے؟ اگر کچھ چھوٹا سا درخت ہے, وہ پوری طرح بڑا ہی نہیں ہے, جوان ہی نہیں ہوا, اس کو موقع ہی نہیں ملا, اس کو جو ہے پانی نہیں دیا گیا, اس کی دیکھ بھال نہیں کی گئی, تو وہ کیسے آپ کو پھل دے گا؟ اپنے آپ کی دیکھ بھال کریں, اپنے دل کا خیال کریں, کبھی بھی جھاڑیوں کو اپنے اوپر ہیوی نہ ہونے دیں, کبھی بھی جھاڑیوں میں الجھے نہ رہیں, پھنسے نہ رہیں. اگر جھاڑیوں کی جگہ پر بیج ہے, یا آپ کی زمین, آپ کا دل ایسا ہے, تو آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو باغبان کو کہنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان جھاڑیوں کو کاٹ دے.
ختم کر دے اور آپ کا بیج جو ہے وہ بڑھے. اور جب آپ دعا نہیں کریں گے, آپ خداوند سے کہیں گے نہیں, آپ کی جیسی حالت ہے ویسی رہے گی, کیونکہ آپ خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتے, آپ اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے. تو آپ جھاڑیوں والی زمین جو ہے وہ نہ بنے. اور چوتھی زمین جو ہے, میں بہت لینتھی نہیں کلام سناؤں گا, جلدی جلدی سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ جو مقصد ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو جو چوتھی زمین والا ہے وہ اچھی زمین ہے. وہ یہاں بیٹھے ہوئے یا کہیں بھی خدا کا کلام سننے والے وہ اچھی زمین رکھتے ہیں. اور اچھی زمین کیسی ہوتی ہے؟ جب ہل جوتا جاتا ہے تو اس زمین کو جو ہے وہ ہل جوتنے کا مقصد ہے, چاہے وہ ٹریکٹر کے ساتھ یا بیلوں کے ساتھ, کیونکہ گاؤں میں اکثر جو ہے وہ سارے ٹریکٹر افورڈ نہیں کر سکتے. وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے بیل رکھے ہوتے ہیں اور وہ بیلوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیتوں میں ہل جوتتے ہیں. تو ہل جوتنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ زمین جو ہے وہ نرم ہو جائے, زمین نرم ہو جائے, اور نرم زمین جو ہے اس پر جو بیج بویا جاتا ہے وہ بیج جو ہے وہ نیچے جاتا ہے. یعنی اس کو صحیح بہترین زمین جو ہے بیج کو ملتی ہے, اور بہترین زمین آپ نے خود تیار کرنی ہے. خادم کے آنے سے پہلے کوائر پرستش کرتی ہے, دعائیں ہوتی ہیں, اور آپ سب کے لیے جو ہے خداوند کی مدد مانگی جاتی ہے. آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں خدا کے کلام کے لیے, یعنی بیج کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض یہاں بیٹھے بھی راہ کے کنارے کی زمین کی طرح ہیں, پتھریلی زمین کی طرح ہیں, جھاڑیوں والی زمین کی طرح ہے, اور کوشش یہاں پہ ہر کوئی یہی کرتا ہے کہ آپ چوتھے نمبر والی جو زمین ہے وہ بن جائے. یعنی آپ کو تیار کیا جاتا ہے خدا کے زندہ کلام کے لیے. اور اچھی زمین جو ہے جب اس پہ بیج بویا جاتا ہے تو بیج جو ہے وہ نیچے جاتا ہے اور اسے صحیح جگہ مل جاتی ہے. اور صحیح جگہ جب ملتی ہے تو پھر اپنے وقت پر جو ہے وہ بیج کے اندر سے جو ہے پودا نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ بڑھتا ہے اور پھر وہ کاداور ہو جاتا ہے. پھر وہ صحیح اپنی پوزیشن پر آ جاتا ہے, اور جب صحیح اپنی پوزیشن پر آ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ پھل بھی دیتا ہے. اور پھل کیا ہے؟ پھل کتنا؟ پھل بھی سارے ایک جیسا نہیں لاتے, کیوں جی؟ پھل بھی سب کا ایکول نہیں ہوتا, بلکہ فرق ہوتا ہے. اور فرق کیا ہے؟ کیا میں نے کلام میں سے پڑھا ہے؟ کوئی 100 گنا, کیونکہ ہم نے نیچے سے نہیں, خداوند اوپر سے زیادہ سے خدا شروع کر رہا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ کیا ہے؟ 30 ہے یا 100 ہے؟ زیادہ 100. تو خداوند آپ سے کیا چاہتا ہے؟ آپ 100 گنا پھل لائیں, اور پھر 60 گنا, پھر 30 گنا. 3 قسم کا پھل جو ہے خدا آپ میں سے چاہتا ہے. اور میرے عزیزوں, بعض لوگ جو ہیں وہ شراب پیتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ پھل نہیں لاتے. بعض سگریٹ پیتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ پھل نہیں لاتے. بعض پان کھاتے ہیں, ہر طرح کا عیب چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے ان میں پایا جاتا ہے, وہ لوگ پھل نہیں لا سکتے. جو اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, خالی کرتے ہیں, پاک کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں, اور پاک روح کو موقع دیتے ہیں, خدا کے کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, میرے عزیزوں وہ جو ہے بہت سارا پھل لاتے ہیں. اور اس کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنیں
کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے. اور پھر آگے جا کے ہم پڑھیں اسی حوالے میں سے تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں دیکھتے ہوئے بھی خدا کے کلام کو, خدا کی قدرت کو, خدا کے معجزات کو, خدا کے جلال کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے, سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے. اور بہت سارے بیٹھے ہوئے ایسے لوگ بھی ہیں کہ کان ہیں سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے. چیک کریں کہ آپ کون سی زمین ہے, چیک کریں کہ آپ کی کون سی حالت ہے, اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں یا نہیں, چیک کریں. کیونکہ شاگرد جو ہیں وہ یسوع سے پوچھتے ہیں تو یسوع یہ کہتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے, کان ہیں پر سنتے نہیں ہیں, زبان ہے, منہ ہے پر بولتے نہیں, اقرار نہیں کرتے, اپنی حالت پر غور نہیں کرتے اور اقرار نہیں کرتے اور شرمندہ نہیں ہوتے. ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, سخت دل ہوتے ہیں, بری نظروں والے ہوتے ہیں, بری سوچ والے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی 100 گنا 60 گنا اور 30 گنا پھل نہیں لاتے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس معیار پر نہیں لائے, نہیں بنایا کہ وہ پھل لائیں. سو میرے عزیزو, اس پاک اور زندہ کلام سے خداوند آپ کو برکت دے اور آپ اس کلام کے سبب سے, اس کلام کی طاقت سے, خدا کے روح کے مدد اور زور سے اپنے آپ کو بدلیں, اپنی حالت کو بدلیں. کبھی بھی لوگوں کو وہ جو ہے خدا سے زیادہ اہمیت نہ دیں. جب آپ کے گھر میں لوگ آتے ہیں تو ساتھ لے کر آئیں چرچ, آپ گھر نہ بیٹھ جائیں. آپ جب ایسا کریں گے, ان کو ساتھ لائیں گے, آپ بتائیں گے ان کو بھی کہ آپ کی نظر میں خدا کی اہمیت کیا ہے, آپ کی نظر میں خدا کے کلام کی عزت کیا ہے. آپ ان کو بتائیں گے, سکھائیں گے, اور اس سے آپ جو ہے منادی کریں گے. اس سے خدا کا روح آپ سے خوش ہوگا اور آپ اپنے آپ کو اس سے مضبوط کریں گے. کوئی بیمار ہوتا ہے, یہاں پر لا کے دعا کروانے کی بجائے جلدی سے لوگ کلینک میں, ہاسپٹل میں بھاگتے ہیں. یہاں پر اس جگہ پر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں گواہی کے طور پہ, اپنی تعریف نہیں, تعریف میرے زندہ خدا کی ہے, تعریف اس پاک روح کی جو ہمارے اندر ہے. یہاں پر میں بہت بار اس طرح ہوا ہے کہ میں بھی بیمار ہوا ہوں, بخار ہو گیا ہے, زکام لگ گیا ہے, گلا خراب ہو گیا ہے, کمزوری آئی ہے, لیکن کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ بھی گھر سویا ہوا ہوں, بیٹھا ہوا ہوں. جو ڈیوٹی ہے, جو ذمہ داری خدا کے خادم اور خدا کی خادمہ نے دی ہے, اس کو نبھاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے گھروں میں وزٹ نہ کیا جائے. جب ہم لاہور میں ہیں تو پھر لازمن ہے, اگر لاہور سے باہر ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے, کیونکہ باہر بھی جا کے ہم منادی کر رہے تھے. خدا کی خادمہ ہے. بہت بار اس طرح ہوتا ہے کہ بہار کی حالت میں اس نے جو ہے تب کی حالت میں میٹنگ لیڈ کی ہے, خدا کا کلام سنایا ہے. ہم کس کو عزت دے رہے ہیں؟ جس نے ہمیں چنا ہے, جس کے کلام پر ہم عمل کرتے ہیں, جس کے کلام کو ہم نے قبول کیا ہے. اور یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے عزیزو, آپ کے اندر دلیری آئے, آپ چیک کریں اور اپنے آپ کو جانچیں, پرکھیں, غور کریں. کیونکہ جب تک آپ اپنی حالت پر غور نہیں کریں گے, آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کا معیار کیا ہے, آپ کی کیسی حالت ہے. تو اپنے آپ کو جانچیں, پرکھیں. اور رشتہ داریاں, یہ دنیا داری کے کام, ٹھیک ہے, انہوں نے نجات نہیں دینی. یہاں سے زندگی نہیں ملنی. زندگی خداوند کی حضوری میں آنے سے ملے گی, زندگی خدا کے پاس آنے سے ملے گی. زندگی خداوند دیتا ہے, بیماریوں سے شفا یسوع دیتا ہے, تندرستی یسوع دیتا ہے. دل کے مرض دعا مانگنے سے, یسوع کی حضوری میں آنے سے جو ہے ٹھیک ہوتے ہیں. اور ہر طرح کی بدروہیں یسوع کی حضوری سے بھاگتی ہیں, نہ کہ رشتہ داروں کی وجہ سے, نہ کہ عزیزوں کی وجہ سے. جن کو اختیار ملا ہے, جب وہ دعا مانگتے ہیں تب آپ کے بدنوں میں خدا کی قدرت کام کرتی ہے اور آپ شفا پاتے ہیں. میرے عزیزو, اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں کہ آپ کون سی
حالت کے لوگ ہیں، آپ کی زمین کیسی ہے، تاکہ آپ 100 گنا 60 گنا اور 30 گنا پھل لائیں. اور جو پھل لاتے ہیں ان کو خدا چھانٹتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے. آمین. خداوند کے زندہ کلام کا پڑھا اور سنا جانا آپ سبوں کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں. آسمانی خدا تیرا شکر کرتا ہوں خداوند، جو تو نے میرے دل میں اپنے زندہ اور پاک کلام کو رکھا، میں نے تیرے پاک روح کی رہنمائی میں تیرے بیٹے اور بیٹیوں تک پہنچا دیا ہے. اس کلام کے سبب سے خداوند یہ برکت پائیں اور ان کی حالت پہلے جیسی نہ رہے، بلکہ خداوند یہ اپنے آپ کو تیرے کلام کی قدرت سے، تیرے کلام کے مسح سے، تیرے کلام کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو بدلیں اور برکت پائیں. یسوع کے نام میں آمین. سب کہیں آمین. گاڈ بلیس یو.